آپ اس وقت پیش ہیں اس معاملے میں، پہلے اپنا نہیں، اب تو مناظر آپ ہیں، اس میں صدر مناظر آپ کے آگے، اب آپ اپنا عقیدہ لکھوائیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے. نہیں، پہلے اپنا تو لکھوائیں نا. یہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ میرا میں لکھوا دیتا ہوں. لکھو بیٹا میرا عقیدہ. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں. ان کا نام بھی لکھے ہیں شیخ صاحب کو. میرا نام بھی لکھو، محمد اشرف قادری. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، قائم بالذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. علم غیب جوہری اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اسے غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے. علم غیب عرضی ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوایا؟ میں محمد اشرف قادری یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، قائم بالذات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. علم غیب جوہری اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اسے غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے. علم غیب عرضی میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ حاصل ہے اور اسے آپ کے لیے کلی مانتا ہوں. میں قرآن و حدیث سے اپنے اسی عقیدے کو ثابت کروں گا. یہ ہے مولانا میرا عقیدہ. سمجھ آ گئی. آپ اپنا عقیدہ لکھوائیں اور میرے آپ اس عقیدے کو باطل ثابت کریں گے. لکھیں جی. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین ہیں. آپ عالم الغیب. اچھا مولانا صاحب کلی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کیا لکھا ہے؟ آپ عالم الغیب کلی طور پر نہیں ہے نا. بھئی آپ نہیں بولے نا یہ نہیں ہے انصاف. وہ اقرب للتقوی. نہیں، عالم الغیب کلی نہیں ہے. میں اس عقیدے کو قرآن اور احادیث صحیحہ مرفوعہ اور دلائل حقہ سے ثابت کروں گا. جی لکھ دیا عقیدہ ان کا. اب آپ یہ حکم لگائیں کہ میں نے جو عقیدہ لکھوایا ہے آپ اس عقیدے کے
قائل پر کیا حکم لگاتے ہیں اور اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ مولانا صاحب ہر معاملے میں آپ ہی پیش رفت کر رہے ہیں. پہلے آپ مجھ پہ فیصلہ کریں کیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا وہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ میں کہوں. میرا خیال یہ ہے کہ مولانا جو تعریف آپ نے وہاں رکھوائی ہے نا وہ تعریف اور میرا عقیدہ اگر دونوں کو آپس میں یکجا کیا جائے تو ایک سطحی سا علم رکھنے والا آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ دونوں عقیدے ایسے نہیں ہیں کہ جن میں مناظرہ ہو. دونوں ایک ہیں. نہیں, دونوں عقیدے ایسے نہیں ہیں کہ جن میں مناظرہ ہو. اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ایک نہیں ہیں تو آپ میرے عقیدے کو حکم لگائیے کہ تمہارا عقیدہ یہ شرکیہ ہے, کفر ہے, یا اس عقیدے کی وجہ سے تم اب کافر ہو گئے ہو یا مشرک ہو گئے ہو. کیا خرابی لازم آئی عقیدے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آمنے سامنے آنا پڑ گیا؟ ورنہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دیتے, میں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا درس دیتا. وہ کون سی خرابی ہے آخر کہ جو دو مولویوں کو آمنے سامنے لے آئی ہے؟ آپ مجھے اب حکم لگائیے, میں نے اپنا عقیدہ تو لکھ دیا. آپ کا یہ عقیدہ لکھیں جی. میں مولانا محمد ارشد قادری صاحب کے اس عقیدے کو کہ آپ کہ مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عرضی کلی مانتے ہیں. غلط اور قرآن و حدیث کے خلاف سمجھتا ہوں. کیونکہ غلطی کا لگ جانا کوئی بعید نہیں ہے کسی مسلمان کو. لگ جانا کوئی کسی انسان کو لکھ لیں کوئی بعید نہیں ہے. چلیے آپ حکم لگائیے قائل کو. کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آپ ضرور اس بات پہ تلے ہوئے ہیں. آپ قائل کو آپ حکم لگائیے نا. سنجیدہ محفل ہے, کسی کو کافر مشرک کیا اس سے نیچے گزارا نہیں ہو سکتا. نہیں, اب آپ نے غلط تو کہہ ہی دیا, تھوڑی سی اور ہمت نہیں, غلط کہنا اور بات ہے, کافر مشرک کہنا اور بات ہے. دیکھیں جی, میں اس بات آپ ہی بتائیں یہ بازاری گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا. اب تک میرے ساتھ سنجیدگی متانا, کوئی بات آپ متانا سنجیدگی. جتنی گفتگو آپ کی میرے ساتھ ہوئی ہے, آپ کے احباب بیٹھے ہوئے ہیں جی جی, ان سے ہی آپ پوچھ لیں کہ میری گفتگو میں کسی طرح کا کوئی یہ پہلو جس میں میں خام خواہ میں آپ کو ضد کرنا چاہوں, کوئی نظر آیا جیسے آپ نے کہا میں نے مان لیا. چونکہ میرے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محنت کرتے کرتے جو ہے وہ محنت کرتے کرتے جو ہے وہ ناکامی آخر میں ہمارے ہاتھ میں چلا. اس لیے ورنہ اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ نقطہ نظر پیش مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے مجھے شریک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے, اب جب بات ہوگی بات کھلے گی. آپ فی الحال اس معاملے میں آپ کے اس موقف کو میں یہی سے آسان لفظ یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو غلطی لگی ہے اور آپ کا یہ نظریہ غلط ہے. آپ یہ کہیں نا کہ میں کافر, میں یہ لفظ بہرحال امت پہلے ہی اختلاف اور انتشار کا شکار ہے, علماء سے مولویوں سے متنفر ہے. اگر آپ کو اس بات کا مولانا احساس تھا, اس بچے کے اندر جو جذبات و احساسات پیدا کیے گئے وہ کوئی اس کے پیچھے اتحاد کی فضا مجھے نظر نہیں آئی. میں اس بچے کے ساتھ میں ریکارڈ ہو رہا ہے, میں مجبور ہو کر آیا ہوں کہ اب میں تشدد بام کروں کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو نبی علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے ہے وہی برحق ہے. تو بات کرتے ہیں ایسی کوئی بات. اب آپ ہم پر کوئی بات, جہاں آپ نے اتنی ہمت فرمائی ہے آپ ہم پر حکم لگا دیجیے. آپ کہ تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے اس کے بارے میں لگائیے حکم ہم پر. پہلے آپ لگائیے, شرک لگائیے, جو لگانا لگائیے. میں نے کہہ دیا ہے, میں نے کہہ دیا کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آپ پہلے حکم مجھ پہ لگائیں. جی
मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब कुल्ली नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि इल्म गैब कुल्ली नहीं है। अब हमने तो अपना अकीदा दिया लिखवा, ठीक है। अब आप मैंने मेरे अकीदे के बारे में कहा कि ये अकीदा गलत है। अब मैं कहता हूँ कि आप आयत को हुक्म लगा दीजिए ताकि आपसे बात की जाए। आपकी बात ऐसी अंदाज से हो रही है कि आप एक तरफ को कह रहे हैं कि इमाम कफी मकसूद है, इस्लाम मकसूद है, और दूसरी तरफ आप खां ला यानी बात पे इसरार कर रहे हैं कि मुझ पे हुक्म लगाएं कि मैं कहूँ। पहले ये बात बताएं, क्या मुसलमानों में इख्तिलाफ हो सकता है या नहीं? इख्तिलाफ होना एक अलग मसला है, और इख्तिलाफ होने से चाहिए था कि लोगों को ये बात बता के कि भाई हमारा ये अकीदा है, कुरान हदीस के दलाइल ये हैं, वो ये कहते हैं, धारा वो आयात आपके भी सामने हैं, वो हदीस आपके भी सामने हैं जिन्हें मैं पेश करूंगा, उनकी शरू आपके भी सामने होंगी, उनके ऊपर जवाबदार जवाब आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे। तो ये सारे ज़ाहिर है, ये तो पक्की बात है, दो मौलवी तो मानेंगे जी, दूसरे सुनने वाले तो समझ जाएंगे ना। अब सुनने वालों को समझाना मकसूद है तो कोई बात नहीं, आप जो है वो जुर्रत फरमाइए, मुझ पे हुक्म लगाइए। तो आप कौन सा हुक्म कह तो रहा है कि आपका अकीदा गलत है? सिर्फ लफ्ज़ गलत जो है ना काफी है, मेरे नजदीक काफी है, किसी को समझाने के लिए काफी है। वक्त जाया ना करें दूसरी ऐसी गुफ्तगू में, बात मौजू शुरू करें, आप अपने अकीदे के दलाइल दे, मैं भी दूं। खाम खा वक्त जो है ना बड़ा कीमती है, आपका भी और आपका और मेरा भी। गलत कह देना काफी होता है। सबसे मुहज्जब और मतानत वाली बात ये है। अब हमें हुक्म लगा है ताकि हम आपसे मुनाजरा करें। सर उन्होंने कहता है हम गलत कहता हूँ, बहुत बड़ा लफ्ज़ है एक बंदे ने, मतलब है ये मजाक करवाना चाहते हैं लोगों से, आम लोगों से जो उलमा से मुतनफ़्फ़िर है कि देखो जी ये मौलाना साहब काफिर एक दूसरे को समझते, मैं इस ज़बान से गुरेज करता हूँ। अगर ये बात थी तो फिर मेरे अकीदे लिखवाने पर मौलाना आपको गौर करना चाहिए। क्या पढ़ो जरा, पढ़ के सुनाओ मौलाना। मैं मोहम्मद अरशद कादरी ये अक़ीदा रखता हूँ, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, कायम भी ज़ात है, इसका कोई शरीक नहीं। इल्म गैब जोहरी अल्लाह ताला तबारक व तआला का खासा है। इसे फिर सुनाएं, फिर सुनिए मौलाना। मैं सुन रहा हूँ जोहरी, आप जोहरी के लफ्ज़ से मुझे मरूब ना करें, मुझे पता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि जोहरी क्या होता है, कायम ज़ात क्या होता है, वो पूछा जाएगा। मरूब नहीं कर रहा, आपको समझ आ रहा है? मैं समझ आ रहा हूँ, मुझे लफ्ज़ कुल्ली पे इख्तिलाफ है बस, कि आपने जो ये लिखा है किसके आपने दलाइल देने, मैंने इसकी नफी करनी है। मोहम्मद अरशद कादरी ये अक़ीदा रखता हूँ, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, कायम भी ज़ात है, इसका कोई शरीक नहीं। इल्म गैब जोहरी अल्लाह तबारक व तआला का खासा है, इसे गैर के लिए साबित करना शिरक है। इल्म गैब अर्जी मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, और इसे आपके लिए कुल्ली मानता हूँ। मैं कुरान और हदीस से अपनी इसी अक़ीदे को साबित करूँगा। ठीक है, मैंने भी ये लिख दिया कि मैं कुल्ली नहीं मानता। अब दलाइल में अपने बात शुरू हो, वक्त ज़ाया ना हो। अब इस पे हुक्म लगा देना, कोई आप हुक्म लगा दें, अपने आप पे खुद ही लगा लें, ये लोग लगा लेंगे, कुरान और हदीस सामने आ जाएगा। हम क्यों कुरान और हदीस लगाएगा हुक्म, मैं क्यों लगाऊं? हम से लगा हैं? कुरान से लगा दें। कौन बात शुरू हो जाए, बात शुरू हो जाए, आप कर दो, नहीं शरायत है ना, कुरान कर दो यार, अभी तो शरायत नहीं है। कुरान बस शुरू कर देते हैं, हुक्म ही लगाना है ना, हुक्म लगा हुक्म ही लगाना है। कलमा को इंसान को गुरेज करना चाहिए, एक दूसरे को काफिर मुशरिक कहने से, कलमा को इससे बचना चाहिए। यही अदल की बात है और यही इंसाफ। अगर यही मौलाना अदल की बात है, इंसाफ की बात है, तो फिर उम्मत को लड़वाने के लिए आप लड़वा रहे हैं, हम लोग, ये आपका सदर मुनाजिर है ना, क्या नाम है बेटे आपका? मेरे घर में आप गए थे, मैंने आपके साथ जो गुफ्तगू की थी उसके अंदर लड़वाने वाली कोई बात थी या उम्मत को समझाने की बात थी? हमने लड़वाने वाली बात की, बताओ। और आप अब इस महफिल में आप वो बात कर रहे हैं लड़वाने वाली। आप बताएं, आप बताएं ना। सर उन्होंने कह दिया, आपको गलत कह दिया यार वो कुछ ठीक है, बात खत्म हो। आप जरूरी बताएं, आप जरूरी ये बात करना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल गलत कहें या कोई कुछ? चलो मैं इस मसले में बिल्कुल गलत मानता हूँ इनको, आप बताएं। कुल्ली के मसले में बिल्कुल आप गलत हैं। दर्जे में आती है, बिदअत के दर्जे में आती है, ये गलती हाँ जी। फतवा आप लगा दें। आप देखें, आप इसे आपको बतलाएगा। नहीं, आप बताएं कि आप इसे
اس عقیدے رکھنے والے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بدعتی ابھی کہتے بات ہیں، ہو جائے گمراہ گی، کہتے ہیں، کیا کیا ہو کہتے جائے ہیں؟ گی، ہو جائے گی، قرآن و حدیث میں آ ہی جائیں گے نا بات. نہیں، آپ فائدہ پہلے ہو آپ، اچھا میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کلی نہیں مانتا، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں میرے متعلق؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ جو وہاں لکھوا چکے ہیں، اب بات اب اس پہ ہوگی، آپ اب کیا کہتے ہیں اس پر تو بات نہیں ہوگی. نہیں، آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کسے؟ میں اس عقیدہ رکھنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے، یہی سوال میرا آپ پہ ہے. میں تو اب مدعی جب اپنا دعویٰ دائر کرے گا تو مدعا علیہ اس کی نفی کرے گا. ہم نے تو اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، کیا نے اپنا عقیدہ پیش کیا، ہم نے بھی اپنا عقیدہ پیش کر دیا. اختلاف تو دیکھیے بات یہ ہے، مثبت عقیدے مولانا والا جو صاحب ہوتا ہے، عجیب بات ہے، مثبت عقیدے والا جو ہوتا ہے، آپ کا کارڈ میرے پاس ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے فاضل اجل گولڈ میڈلسٹ. کارڈ کے اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں. یہ بات لا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واقعی صدق کے دل سے جی یا آئے ہیں قرآن میرے اللہ پاس اس پڑا ہے، میں رسول صدق کے دل سے صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آئے ہیں، تو پھر پہلو جس طرح سے آپ کر رہے ہیں بات اس طرح سے نہیں کھلی، آپ کہیے ہمیں جس طرح آپ کھلی کہتے کر ہیں. دیں نا، آپ کھلی کر دیں. انہوں نے غلط کہہ دیا. غلط کہہ دیا، آپ کہیں، آپ مجھے کہیں کافر ہے، مشرک ہے، یہ ہے وہ کہتے کہیں. ہیں ہم نے غلط کہہ دیا، آپ کیوں فتویٰ بھی تو ہو نا، غلط وہ کہیں، غلط پہ فتویٰ لگا دیں کیا؟ کہ یہ شرک کے زمرے میں آ رہا ہے، بدعت کے کیوں؟ زمرے میں کیا آ ہے؟ رہا ہے، مکروہ یہ ہے، عقیدہ مکروہ کیا ہے، ہے؟ تحریمی ہے، حرام ہے، کیا ہے وہ غلط عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. بتاؤ لگائیں حکم کس درجے میں غلط کہہ تو رہا ہوں، حکم نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، آپ غلط ہے. جج ہے نا، جج بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ، ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے، فیصلہ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. جج کا کہنا یہ ضروری ہے کہ بلا مشرک ہے. تفصیل بھی تو درکار ہوتی ہے، ہاں جی، جب تفصیل بھی تو درکار ہوتی ہے اسے. تفصیل تو مناظرے میں طے ہوگی. قرآن کی آیات پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ سارا کچھ بیان کرتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے. نہیں، آپ پہلے کہہ دیں. یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو جب جو اس میں سارے تمام معاملات آپ کے چل رہے ہیں تو آپ لکھائیں اس پر. تو آپ لکھا دیں، آپ بھی لکھا دیں نا. آپ نے جب حکم لگایا غلط ہے. اچھا جی، یہ آپ کے صدر مناظر ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی. آپ اپنا جو جی مولانا محمد عثمان صدر خام خواہ وقت قرآن و حدیث پیش کریں، لوگوں کو سمجھ آئے کیا بات ہے، کیا ہونے والی ہے، خود بخود لوگ فیصلہ کر لیں گے. قرآن ہمارے سامنے ہے، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں اس بارے میں، اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. ادھر بھی فتویٰ دے دیں، بات ختم کریں. محمد عثمان قاضی. فتویٰ دینے سے کوئی لڑائی تھوڑی شروع ہو رہی ہے، فتویٰ دینے کوئی بات اس پہ نہیں جی سرکار، یہ فتوے کی محفل نہیں ہے، یہ مناظرے کی محفل دیکھیے ہے. بھائی نہیں مسئلہ اس کو باہر جانا ہے، آپ ہم پر فتویٰ لگائیں، اب ظاہر ہے کہ جہاں جہاں جائے پھر پتہ چلے گا. یہ کہا انہوں نے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ دلائل سے ثابت کریں گے کہ ہمارا عقیدہ، آپ میرے عقیدے کی نفی کریں گے، میں اس کو ثابت کروں گا. میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کروں گا کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے اور میرا قرآن و سنت کے مطابق ہے.